نوابی سے علاج گائے کے دودھ کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گائے کا دودھ استعمال کیا کرو کیونکہ وہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ مستند۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ ہمارے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ آپ تمام بھائیوں کو اگر ہمارا یہ کام پسند آتا ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور فرمائیں اور قیمتی باتوں سے، قیمتی دعاؤں سے ہمیں ضرور لکھیں۔ شکریہ۔ نمبر 1، اسلامی تاریخ 8 ربیع الاول۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کی اصلاح کے لیے شہر شہر اور گاؤں گاؤں چل کر اللہ کے دین کو پھیلانے کی جد و جہد شروع کی۔ آپ کی اس دعوت سے محبت و عقیدت میں دن بدن اضافہ ہونے لگا۔ یہودی قوم اس دعوت و شہرت کو اپنے لیے بڑا خطرہ سمجھنے لگے، اس لیے انہوں نے بادشاہ وقت کو اپنا ہم خیال بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا کہ یہ شخص تورات کو بدل کر لوگوں کو بددین بنانا چاہتا ہے۔ تو اس مشرک بادشاہ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گرفتار کر کے سولی پر چڑھانے کا حکم دے دیا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام اپنے حواریوں یعنی اہل ایمان کے ہمراہ ایک مکان میں جمع تھے تو قتل کے ارادے سے یہودیوں نے اس گھر کا محاصرہ کر لیا۔ سارے حواری اپنی جان بچا کر بھاگے اور یہودیوں نے اپنے ایک آدمی کو انہیں قید کرنے کے لیے اندر بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لیا اور اندر جانے والے شخص کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا۔ یہودیوں نے دھوکے میں اپنے ہی آدمی کو مسیح علیہ السلام سمجھ کر سولی پر چڑھا دیا۔ نمبر 2، حضور کا معجزہ، خط کی اطلاع دینا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم روضہ خاک تک جاؤ، وہاں ایک عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، اس کو لے آؤ۔ چنانچہ ہم تینوں گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس عورت کے پاس پہنچ گئے اور اس سے کہا خط نکال۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ ہم نے کہا خط نکال ورنہ ہم تیری سخت تلاشی لیں گے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے بالوں کے جوڑے میں سے خط نکال کر دیا۔ اس خط میں مکہ کے مشرکوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقل و حرکت کے بارے میں آگاہ کیا گیا تھا۔ بخاری۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں چند باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا جب تک کوئی بندہ ان 4 باتوں پر ایمان نہ لائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1، اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ نمبر 2، اس بات کی بھی گواہی دے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس نے مجھے حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق یعنی سچ۔ نمبر 3، مرنے اور پھر دوبارہ زندہ ہونے کا یقین رکھے۔ نمبر 4، تقدیر پر ایمان لائے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں فوراً استخارہ کرنے کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی کام فوراً درپیش ہوتا تو یہ دعا استخارہ پڑھتے، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی۔ ترجمہ، اے اللہ مجھے خیر عطا فرما اور میرے دل میں خیر کی بات ڈال دے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فوراً استخارہ کرنا ہو تو یہ دعا پڑھ کر دل کی طرف متوجہ ہو اور جو بات دل میں آئے اس کو اختیار کرے۔ نمبر 5، گناہ سے توبہ کرنا۔ رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کرامن کاتبین کو اس کے گناہ کو بھلا دیتے ہیں اور اس کے اعضاء اور جوارح کو بھی بھلا دیتے ہیں، حتیٰ کہ زمین کے ٹکڑوں کو بھی بھلا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے اس حال میں ملے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی گواہ نہیں ہوگا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ لوگ جو بھی اللہ کو ناپسند ہیں، جو اپنا مال صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ آخرت کے دن پر، اور جس کا ساتھی شیطان ہو گیا تو سمجھ لو وہ بہت ہی برا ساتھی ہے۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے وہ نافرمان لوگ چھوڑ گئے کتنے ہی باغ، چشمے، کھیتیاں، عمدہ مکانات اور آرام کے سامان جن میں وہ مزہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہوا ان سب چیزوں کا وارث ہم نے ایک دوسری قوم کو بنا دیا، پھر ان لوگوں پر نہ تو آسمان رویا اور نہ ہی زمین اور نہ ہی ان کو مہلت دی گئی۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا اہل دوزخ میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص کو ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور اس کی
ڈوریاں آگ کی ہوں گی، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھ ہی کو سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اسے ہی سب سے ہلکا عذاب ہو رہا ہوگا۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، گائے کے دودھ کا فائدہ۔ ہمارے نبی نے فرمایا گائے کا دودھ استعمال کیا کرو، کیونکہ یہ ہر قسم کے پودوں کو چرتی ہے، اس لیے کہ اس کے دودھ میں ہر بیماری سے شفا ہے۔ نمبر 10، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ ہمارے نبی نے فرمایا علم وارث سیکھو اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دو، کیونکہ یہ آدھا علم ہے، یہ علم بھلا دیا جائے گا، امت سے سب سے پہلے اسی علم کو اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان کہی سنی باتوں پر عمل کرتے ہوئے اس کو آگے